دنیا کی ایک چوتھائی آبادی اور تقریباً 2 ارب انسانوں کے مسکن جنوبی ایشیا میں اگر علاقائی تعاون اور پرامن بقائے باہمی کا خواب پورا ہو جائے تو خطے کی تقدیر بدل جائے گی۔ پاک بھارت پائیدار امن پورے بر صغیر کی ترقی کا ضامن ہوگا۔ یہ بات آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج ایک اہم تقریر میں کی، جس میں انہوں نے ایک بار پھر بھارت کو تنازع کشمیر کا پرامن حل ڈھونڈنے کا پیغام دیا اور خطے کی معاشی اور جیو اسٹریٹجک ترقی کا پالیسی روڈ میپ پیش کیا۔ جنرل باجوہ نے اس اہم تقریر میں امریکہ سمیت تمام عالمی قوتوں کو بھی علاقائی امن میں کردار ادا کرنے کی توجہ دلائی۔ آج اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جنوبی ایشیا کی ترقی 2 ایٹمی قوتوں کے تنازعات اور کشیدگی کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہی اور تنازع کشمیر اس مسئلے کی جڑ ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ وقت ماضی کو دفن کرنے اور آگے بڑھنے کا ہے۔ Dear participants, stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia. The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. Let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. However, it is important to state that this choice is deliberate and based on rationality and not as a result of any pressure. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. انتہائی اہم پالیسی اسٹیٹمنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ آج آیا اور کل اس کا اظہار باقاعدہ اسی سیکیورٹی کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہندوستان سے کہ ہم اپنے جو بھی ایشوز ہیں، اور ہمارا ایشو بیسکلی کشمیر ایشو ہے، ہم اس کو کیسے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں اور اپنی ایک سویلائزڈ نیبرز کی طرح اپنی ریلیشن شپ قائم کریں۔ انفارچونیٹلی 5 اگست آ گیا اور اس سے بہت بڑا ایک دھچکا پڑا اور ہمارا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ میں۔ ابھی بھی امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے، اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے۔ ہندوستان کو بھی فائدہ اس لیے ہے کہ وہاں بہت غربت ہے، تو سب سے زیادہ اگر غربت کو دور کرنا ہے تو ہماری ٹریڈنگ ٹائز اور ہماری اکنامک ٹائز اسٹرانگ ہو، ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھے، ہندوستان کو فائدہ وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں سینٹرل ایشیا تک۔ ہم تو اپنی کوشش کریں گے لیکن ہندوستان کو پہلا قدم لینا پڑے گا، کیونکہ 5 اگست کے بعد اب جب تک وہ پہلا قدم نہیں لیتے تو ہم انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ آج جنرل باجوہ نے چیف آف آرمی اسٹاف نے دہرائی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے سیاسی اور معاشی استحکام میں پاکستان کا کردار اور سی پیک کی اہمیت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چیف آف آرمی اسٹاف نے خطے کے معاشی روابط کے آغاز اور سارک کی بحالی پر بھی زور دیا اور دنیا کو باور کرایا کہ جنگ زدہ خطے کے بجائے مستحکم جنوبی ایشیا بائیڈن انتظامیہ اور عالمی قوتوں کے مفاد میں ہے۔ Developing countries like Pakistan today faces multi-dimensional challenges which cannot be navigated single-handedly. Similar situation is confronted by other countries in our region as well. Therefore, we all require a multilateral global and regional approach and cooperation to overcome these challenges. We have also undertaken unprecedented steps to enhance Afghanistan's trade and connectivity by re-energizing Afghan-Pakistan transit trade agreement and also providing access to Afghanistan to export her goods to India. Improving economic and trade environment along Pak-Afghan border by establishing border markets and development of infrastructure. Being part of energy and trade corridor binding Central, South and West Asia through land routes and inviting Afghanistan to be part of CPEC. CPEC has been at the heart of our economic transformation plan. Our sincere effort to make it inclusive, transparent and attractive for all global and regional players with the aim of bringing its benefit to everyone. The vision, however, remains incomplete without a stable and peaceful South Asia.
Our efforts for reviving SAARC, therefore, are with the same purpose. We are doing our bit, but a major contribution is to be made by the global player through their cooperation. I am sure that an economically integrated South Asia is much more suited to them instead of war-torn, crisis-ridden and destabilized zone. We also have a hope in the form of incoming US administration, which can transform the traditional contestation into a gainful economic win-win for the world in general and the region in particular. اس اہم تقریر پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اشرف جہانگیر قاضی، پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں بھارت میں، چین میں، امریکہ میں، اور پاکستان کے انتہائی تجربہ کار سفارتکار تھے. جناب قاضی صاحب بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے گا کہ آج ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے یہ گفتگو ہوئی ہے اور جس میں یقیناً مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک بار پھر بھارت کو پیشکش کی گئی ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی اور جو دوسرے معاملات ہیں، تجارت، ہر چیز ہو سکتی ہے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اور تمام جو مسائل ہیں، کور ایشوز ہیں، ان پہ بات چیت ہونی چاہیے. مگر اس وقت اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس بات کا اظہار اب سے چند ہفتے قبل دونوں ملکوں کے ملٹری کمانڈرز نے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ایک مشترکہ بیان میں جاری کیا تھا، جو کہ دلی سے اور اسلام آباد سے ایک ساتھ جاری ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی بھارت کی دفتر خارجہ نے بھی اس کی حمایت میں بیان دیا تھا. گویا کہ ایک تسلسل ہے جس میں کہ آج ہم نے یہ جنرل باجوہ کی تقریر دیکھی اور کل پرائم منسٹر نے اس کا اظہار کیا تھا. جی، یہ بہت خوش آئند بات ہے جو پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے سی او ایس صاحب نے بتایا ہے، فرمایا ہے. اس کے اوپر انہوں نے بیان بھی دیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں، جس طرح آپ نے صحیح فرمایا، جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو مفاہمت ہوئی ہے، پھر سے وہ سیز فائر بحال ہوا ہے. 2 ہفتے گزرے ہیں اور کوئی سیز فائر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد اس قسم کے براڈ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے جو کانٹیکٹس رہے ہیں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے درمیان، اور ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے جو ہیں فوج کے جو سینئر افسران، اور شاید ہندوستان کے، وہ ہمیں معلوم ہے ایل او سی تو ڈی جی ایم اوز کے ذریعے ہوئے، لیکن دوسرے بھی کانٹیکٹس ہوئے ہیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ آگے ہم کیا ہوگا. یہ ویسے بذات خود یہ بہت مثبت ڈیولپمنٹس ہیں. اچھا، اس کے بعد عین ممکن ہے کہ اور بھی اس قسم کے اسٹیٹمنٹس ہوں گے، شاید ساک کے بارے میں، شاید ہائی کمشنرز کی بحالی کے حوالے سے، کیونکہ اب یہ دونوں مشنز جو ہیں یہ ہائی کمشنر لیول پہ نہیں ہیں، یہ تو ڈپٹی ہائی کمشنر اور سی ڈی اے لیول پر ہیں. اس کو ڈیموٹ کیا گیا. ہو سکتا ہے وہ نارمل بحال ہو جائے اور ان کے ہائی کمشنر یہاں آئیں گے، ہمارے وہاں جائیں گے، تو یہ بھی ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ لوگ سوال پوچھیں گے کہ کشمیر کے بارے میں کیا مفاہمت ہوئی ہے. کیا ہندوستان نے جو اگست 5 2019 میں جو فیصلہ انہوں نے لیا اس کے اوپر وہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. اب شاید یہ ان کے لیے مشکل ہوگا کہ یہ اعلانیاً کچھ کہے، لیکن پاکستان کے ساتھ شاید انہوں نے کوئی انڈیکیشن دیا ہو کہ آگے جا کے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور، جس سے آپ بھی مطمئن ہوں گے، کشمیری بھی مطمئن ہوں گے، اور یہ جو گفتگو اور ڈائلاگ کا سلسلہ یہ جاری رہ سکے گا. کیونکہ اس کے اوپر اگر پیش قدمی نہیں ہوتی اور ہندوستان کی طرف سے کوئی نظر ثانی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس طرح لگتا ہے کہ پھر ڈائلاگ پروسیس اگر شروع بھی ہو جائے تو اس کو جاری رکھنا بہت مشکل ہوگا. لیکن فی الحال ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ممکن ہے کچھ مفاہمت ہیں جو کہ اب تک وہ ظاہر نہیں کیے گئے. یہ بتائیے گا کہ آج یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جنرل باجوہ نے خاص طور پہ آج یو ایس ایڈمنسٹریشن کو، گلوبل پاورز کو بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ریجنل پیس ہوگا اور ساؤتھ ایشیا میں اگر پیس ہو جاتا ہے تو ایک بڑی اچھی ٹیمپلیٹ ہوگی دنیا میں اس قسم کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے. اور باقاعدہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے انووک کیا ہے. اور ہماری خبر یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ریجنل پیس کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ افغانستان میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. انہوں نے افغانستان کا خاص طور پہ ذکر کیا. گویا کہ یہ صرف پاکستان انڈیا ریلیٹڈ بات نہیں ہے، یہ ریجنل بات ہے، اور اس میں گلوبل پاورز پرٹیکولرلی یو ایس اور اوبویسلی چائنا
اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا اثر پڑتا ہے افغانستان کی صورتحال پر، اور پرٹیکولرلی کشمیر، کیونکہ کشمیر کے حل کی طرف اگر پیش قدمی ہوتی ہے، پروگریس اگر ہوتی ہے، تو پھر ہندوستان کے تعلقات جو ہیں اس میں بہتری آئے گی، اور جو افغانستان میں آپس میں جو زیرو سم گیم کھیلا جا رہا ہے ان کے درمیان، اس میں وہ کمی ہوگی، اور ہو سکتا ہے ان کے درمیان کچھ کوآپریشن بھی ہو سکتا ہے پھر افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہاں اس کے اوپر بھی افغانستان سچویشن بھی اس کا مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔ لیکن ہمیں فی الحال علم نہیں ہے کہ ہندوستان، ہم نے سوال ضرور پوچھے ہوں گے، انہوں نے بھی ہم سے پوچھے ہوں گے، لیکن ہمارے جو یعنی کہ جو ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں وہ یہ سوال ہے کہ کیا وہ جو فیصلہ 2019 میں انہوں نے کیا اس کے اوپر نظر ثانی ہو رہی ہے، یہ جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کی، جس کے بارے میں جینوسائیڈ واچ نے جینوسائیڈ الرٹ جاری کیا ہے، اور جینوسائیڈ واچ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اسٹینٹن، اس نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ وہاں ایک پری جینوسائیڈل سچویشن موجود ہے، تو اس کے اوپر کوئی ہندوستان کی طرف سے کوئی نرمی آئے گی تاکہ وہ جو لاک ڈاؤن ہے، وہ جو ان کے اوپر جو سختیاں ہیں، اور وہ جو ہیومن رائٹس کے وائلیشنز ہو رہے ہیں، اس میں کچھ کمی ہوگی کہ نہیں، کہ کوئی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملی ہے، یا انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اگلے 2-4 ہفتے میں اس وہاں بھی بہتری آ جائے گی؟ بہت بہت شکریہ جناب اشرف جہانگیر قاضی، پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔